اوے سجنا ماواں دے کردار چنگے ہون پتر اہل بیت دے خادم بندے نے ماواں نیک ہون تے پتر اہل بیت دے غلام بندے نے ہونے نیک بھی ماواں دے کردار اچھا بھی اپنا مسلک کی ہے بھائی بولو ذرا سارے گھٹ بول دے کوئی سنی تو نہیں ہے بھائی سنی ہے نا سارے گاجی بات اپا سنی ہے حنفی سنی یا رسول اللہ کم آنے سنی حنفی سنی شعر خاص سنیاں واسطے کہ صرف سنی سن سکتا ہے شعر دن حشر دے بخشش لئی سرکار اور چھاڑی یار قدورت تو ایویں مارنا ٹکرا تو اے پنجانو جے مننائی پھر چار ضروری نے پنجانو جے مننائی پھر چار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار عزیزان محترم بے شمار حمدان بے شمار تعریفاں اللہ کریم دی ذات پاک دیاں اور لکھاں دے کروڑاں درود و سلام سرکار دو عالم دی ذات پاک تے آج دی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ آپ احباب نے مل کے سجائی ہے اللہ کریم آپ دی کابشنوں محنت نو قبول فرمائے بزم رضا میلاد کمیٹی دے جتنے بھی ممبر نے اللہ کریم انہوں نے رزق حلال وافر مقدار چتا فرمائے حرام دے لقمے تو بچن دی توفیق نصیب فرمائے اور جتنے ساڑھے سنگی ساتھیاں نے جس انداز نال محنت کیتی ہے حصہ پایا ہے اللہ کریم انہوں دی کابش نو قبول فرمائے میرے مسلک دے عظیم علماء تشریف فرمانے اسٹیج دی زینت نے میں نامہ تو واقف نہیں ہاں میں بار بار اپنے براما سجنہ دا میرے مسلک دے عظیم علماء دا میں بار بار نام لونا سی لیکن گزارش ہے بھی میرے تک نام نہیں پہنچ سکتا تو روس نہ جائے اللہ کریم آپ دے عزتہ مزید برکتاں عطا فرمائے اللہ اور عروج عطا فرمائے حضور قبلہ جانشین شہید نموس رسالت صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا حافظ رسول سلطانی صاحب قبلہ آپ بھی تشریف فرمانے اللہ کریم آپ دا سایہ اہل سنت تعدیر کا مدہم فرمائے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری رضا المصطفیٰ جلالی صاحب نے حکم فرمایا تو میں سرکار دی نوکری واسطے ایک طویل سفر کر کے لمحہ جوڑا سفر کر کے آپ حضرات کو حاضر ہویا آپ نے محبت نال بیٹھنا ہے پریت نال بیٹھنا ہے ریت نال بیٹھنا ہے عشق و محبت دی جھوک چکا کے بانا ہے آپ نے فرید وانگو کلی پا کے بانا ہے میں پہلی مرتبہ حاضر ہویا آپ دے اس علاقے چورنا سیال کوٹ گرد و نواب چوانڈو اگے پچھے سیٹی اندر بھی کئی حاضریاں پیش کیتیاں اور آپ دے علاقے وچ مختلف ڈسکا پسرور پھر اگے شکرگڑھ سیال کوٹ ادھر سارے یہ رہی پڑے کوئی لمحہ چوڑا آواز نہیں کوئی لمحہ چوڑا خطاب نہیں ہے میں محسوس کر رہے ہیں کہ جس ٹائم دا میں آیا ہاں جی میں آپ نو نیندر شریف آئی گئی
جے تواڈوں نیندر آ گئی تو سانو تو بہت ہی آس ہی کیونکہ اسی سفر کر کے آئے تو مہربانی کر سو سبحان اللہ بھی کہہ سو حشاش بشاش سونے چہرے لے کے بینا ہے متھے تے واٹ نہیں ہونا چاہیے اللہ سونا ہے تو سونے انہوں پسند کرتا ہے تو آپ حضرات جتنے بھی ہے ضروری نہیں کہ لمحہ چوڑا مجمع ہوئے تو پھر سرکار دا ذکر ہو سی گھنے بندیاں دا ڈیگ لاؤن دی ضرورت ہی نہیں ہے بندیاں دا ڈیگ لگا ہوئے وچ بندہ ایک ہی نہ ہوئے بندہ ہوئے تو باویں ایک ہوئے وہی بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خیر فرمائے بڑے آسن انداز نہ تسی بیٹھے ہو اللہ کریم عزت عطا فرمائے خیر عطا فرمائے اب بار بار اٹھنا ایک مہمان نوازی ہے شامل نہیں بار بار اٹھ کے باہر جانا تو پھر جناب میں تسلسل بھی ٹوٹ جاندہ ہے پھر مہمان سمجھتا ہے بھی یار شاید میری باری ہے کیوں نہیں جب بیٹھتے پہ اٹھ کے جا رہے ہیں ان دے وچ مہمان دی توہین ہے تو آپ نے ویسے عام اجازت ہے کوئی باہر جانا چاہتا ہے بامر مجبوری تو جا سکتا ہے لیکن بار بار اٹھی وہ نہ ٹائم کی ہو گیا جی 11:30 ہو گئے میں نے قبلہ علامہ رضا المصطفیٰ جلالی صاحب نے حکم فرمایا 10 بجے آپ دا خطاب شروع ہو جاسی لیکن ویسے میں نے نہیں پتا سی کہ آپ نے اس پنڈ دے 10 راتی 11:30 بجے بج دے اچھا جی ٹھیک ہو مان لے تو بہرحال 11 نال لکھے نہیں ہوندے اینا دیا مہربانی ہیں جناب چلو ٹائم نال ٹائم تا دیتے تو بہرحال اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے خیر فرمائے کوئی لمحہ جوڑا بعد نہیں 11:30 ہو گئے تو میں کوشش کر ساں بھی آپ حضرات نوں 3:30 بجے چھڑ دیا میرا تو مختصر ہے جائی ٹائم دے اجی میں نات خانہ دا مختصر نہیں ہوندہ بس اے جا مختصر میرا بھی دے قبول کر لے سو تو ٹھیک ہے کہ بھی ہون کہریاں کی کڑ لیاں جے تکڑے ہو دے بیٹھو جنہ تسی آنکھو کہ آپ ہونا بیان کر دیں گے کڑی گا لیں جے میں تھوڑا ٹائم آ کہتے کوئی گھنٹہ اور بدا آلائیں گے اللہ پاک دونوں سلامت رکھے خیر فرمائے بھلا فرمائے واقعی بھائی آپ پریشان نہ ہو وہ کوئی لمحہ چوڑا خطاب نہیں ہے کوئی لمحی چوڑی گفتگو نہیں ہے چاند باتاں حضور دی عظمت دیا کر کے توحید دیا کر کے پھر اس بعد اپنا دعائے خیر کرنے اللہ کریم دا خاص فضل ہے کہ اللہ کریم نے سانو انسان بنایا ہے میرا رب چاندہ دے کسی اور مخلوق جو پیدا کر سکتا پر اس دا فضل ویکھو تے اس دی رحمت ویکھو تے اس دی کرم نوازی ویکھو کہ اللہ نے سانو انسان بھی بنایا تے سانو سونے محمد پاک دا غلام بھی بنایا جنہ ویڑے میں چاپا جمعے ہیں اور چھوٹے تھوڑی دیر موبائل چھوڑ دیو بھائی آج دیوار دے نال لگے تھوڑی دیر موبائل چھاڑ دیو منڈے آپ چھاڑ دے آج تو اسی جو آدھتا کر دیو تائیں دے عمران خواہ چھوڑتا نہیں پیا جرہ ہاتھ تو سی رکھی میں عرضے کر رہا سی کہ اللہ کریم دا خاص فضل ہے کہ اللہ کریم نے سانو انسان بنایا ہے میرا رب چاندہ دے سانو کس اور مخلوق جو پیدا کردہ پر اس دی مہربانی ہے مخلوق بھی وہ بنایا کہ جڑی تمام مخلوقاں دی سردار ہے اور انسان اللہ کریم دا شاہکار ہے پھر ویکھو کہ میرے رب دیا مہربانیاں دے کرم نوازیاں کہ انسان بھی بنایا دے سانو سوہنے محمد پاک دا غلام بھی بنایا پھر میرے رب دیا کیڑیاں مہربانیاں نے کہ جنہ ویڑیاں بچ اسا جمعے ہیں جنہ ویڑیاں بچ اسی پیدا ہوئے ہیں انہ ویڑیاں بچ مصطفیٰ دا میلاد بھی منایا جاندہ ہے تو سونے محمد پاک دا معراج بھی منایا جاندہ ہے
آپا میلاد والے بھی ہیں تو معراج والے بھی ہیں. تھوڑی جی ڈبلنگ گھٹا دے، بہت شاندار ہے، تو بس مہربانی کریں. آپا میلاد والے بھی ہیں تو معراج والے بھی ہیں. میلاد کی ہے تو معراج کی ہے. بڑے آسان لفظ ہیں، بڑے سوکھے لفظ ہیں، تاکہ ہر سادے بندے نو سمجھ آئے. میلاد کی ہے تے معراج کی ہے. میلاد نبی پاک دا دنیا تے تشریف لے آون دا نام میلاد ہے. اور سوکھے لفظ کہہ لئیے کہ نبی پاک دا حضرت بی بی اماں آمنہ دی جھوڑی وچ آمن دا نام میلاد ہے. اور معراج کی ہے بھائی نبی پاک دا زمین تو آسمان دا سفر، رب نال ملاقات، اور ملاقات بھی اس انداز نال کہ حضور واپس آکے دس رہنے کے رأیت ربی فی احسانی صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے. اس دا نام معراج ہے. ہن کتاباں پھروڑ لو تے مولویاں کو پوچھ لو، کسی بھی مسلک دے مولوی کو پوچھ لو، جس انداز نال آمینہ دے لال دا میلاد ہویا ہے آج توڑی کسے دا میلاد نہیں ہویا. تو جس انداز نال حسین دے نانے نو معراج ہویا ہے انج دا کسے نو معراج بھی نہیں ہویا. اندہ معراج بھی اللہ تو اندہ میلاد بھی اللہ. ہون اجازت دیو میں آدھی علی بولی بچ آکھ لما، سجون دا آمن بھی اللہ تے سجون دا عرشہ مینے جامن بھی اللہ. اندے آمن رنگا کسے دا آمن کوئی نہیں، اندے جامن رنگا کسے دا جامن کوئی نہیں. اسی میلاد بھی منانے ہیں، معراج بھی منانے ہیں. اگو آگئیاں سرکار دیاں دو وڈیاں نسبتاں. ایک حضور دی سجی سیڑ تے ہے ید اللہ علی سیڑ تے، ایک وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمالی سیڑ تے ہے. جیڑی نسبت حضور دی سجی سیڑ تے ہے اس نو کیا جاندہ ہے اہل بیت رسول. جیڑی کھبی سیڑ تے نسبت ہے اس نو کیا جاندہ ہے اصحاب رسول. اسی سنی بچاڑے بیٹھے ہیں، اسی سجیانو ویکھئے تو سجیانو سلام کرنے ہیں، کھبیانو ویکھئے تو کھبیانو سلام کرنے ہیں. سوکھے دے لفظیں جو کہہ لئیے اسی محمد الرسول اللہ دے دار والیاں دے بھی نوکر ہیں، دے محمد الرسول اللہ دے گھر والیاں دے بھی نوکر ہیں. سنی ہوندہ یو ہے کہ جیڑا با ادب ہوئے. بے ادب کدے سنی نہیں ہوندہ، بے ادب کدے سنی نہیں ہوندہ، تو سنی کدے بے ادب نہیں ہوندہ. اتھے حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا سی بے ادباں کی سار ادب دی، او گئے ادباں تو ونجے ہو جیڑے ہون مٹی دے پانڈے. او کدے نہیں ہوندے کانجے ہو جیڑے ہون مڈ قدیم دے کھیڑے. او کدے نہیں ہوندے رانجے ہو جے دل حضور نہ منگیا باہو پھر گیا دو میں جہانی ونجیا. تیرے دل نے رسول دی محبت نہیں منی تے پھر دو میں جہانا تو یوٹ گیوں ظالمہ. کلمہ بھی رسول دا پڑھیا تے پھر دل وچ رسول دی محبت بھی نہ ہوئی تے پھر تیرا کلمہ پڑھیا کی فائدے دا. پیر بلے شاہ صاحب فرماندے ہیں سیدہ تے ناسی بلہ، سید بھی تے نا بلے شاہ. اس چیز نو قبلہ میں نہیں مندہ کہ آپ نے ناچ کے یار منائے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسے نو شک کو بے ساڑھے نر گل کر لگے، کیونکہ آپ دے مرشد دا نام ہے سید عنایت حسین شاہ صاحب.
اب بلکہ صحیح پیر عنایت حسین شاہ جی، عنایت شاہ جی ہے نا آپ دے مرشد ہے، تو عنایت شاہ جی نے قبلہ رحمت اللہ علیہ نے جڑیاں کتاباں لکھیاں نے اور جو شریعت دے پابند ہے، ایک میں ہو سکتا ہے کہ ایک پیر شریعت دا پابند ہوئے تو مرید نجدہ پھردا ہوئے، اس چیز میں نہیں برحال یہ موضوع ہو رہے۔ میں پچھلے دن ایک جگہ دے قصور خطاب کیتا تو میں کیتا تو 3-4 بندے آکے جو نہ کہا جی ہم نے تو ساری زندگی یہ سنا ہے کہ بلے شاہ صاحب ناچ رہے تھے۔ میں پھر کوئی ادھا کو گھنٹہ لایا تو جس لئے لاون تو بعد میں کہا ہون سنا ہوں بلہ نچدہ ہے کہ آرام نال بند ہے، اگر نہیں آرام نال بند ہے، یہ بات ہے۔ پیر بلے شاہ صاحب نے فرمایا سی سوکھے دے لفظیں جاب نے فرمایا سی، آپ فرمایا کہ سہ حج مکے دا کیتا، سہ حج میں موڈ بندہ پیاں دے توڑے چہرے بھی ویکھدا پیاں بھی بیلی کنہ کو سن دیں، سہ حج مکے دا کیتا تے نام رکھایا حجی، چاڑی انصاف دی کرسی بیٹھے ہون تے نام رکھایا قاضی، اے بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا جے یار نہ کیتا راضی، جے رسول اللہ نو راضی نہ کر سکے ہوں تو تیری نمازہ کس چیز دیتے، تیرے روزے کس چیز دیتے، تیری حج دیتے۔ میرا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، اسی حنفی بریلوی یا رسول اللہ کم نڑے ہیں، اور اے مسلک نہ رائے ونڈی چوایا ہے نہ شمالی وزیرستان چوایا ہے۔ اللہ دی قسم مسلک ہوئی ہوئے جڑا 1400 سال صدیق اکبر دا مسلک سی، جڑا فاروق اعظم دا مسلک سی، عثمان غنی دا سی، تو میرے باب مولا علی دا سی، اے ہوئی ہو مسلک جڑا 1400 سال پہلے مدینہ دیاں گلیاں وچ صحابہ ٹردے سن، یہ مسلک ہوئی ہے جنہ رسول اللہ دے بول مبارک نو بھی کئیاں صحابیاں پی لیا، حضور نے پشنے لگائے تو خون پی گئے، رسول اللہ دے بال مبارک زمین دے نہیں ڈگن دیتے، حضور چھٹا مارا دے آپ دے چہرے دے رخسار نال جڑے لگے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دیتے۔ ہن سچی دل تے ہاتھ رکھ کے دسیا جے کہ اے سنیاں دی محبت ہے یا نہیں؟ کہ بلا سی تو مدینہ شریف دی مٹی دا یا کرنے ہیں، میں آندیاں سار ہے یہ تو آندیاں ہیڈ مرالہ تو ایک روڑا چوک لے آماں دے آندیاں سار قبلہ جانشین ہے، حضور شہید نمو سے رسالت قبلہ ہیڈ مرالہ تو روڑا چوک کے لے آکے ایتھے آکے تو اٹھے مجمع چکمہ کہ یہ میں نے پتھر مدینے سے اٹھایا ہے، تو سا تصدیق نہیں کرنی، تو اٹھے دل لے فوراں خیال آ جائے گا یار شاہ ارانے پتھر مدینے جو چوک کے لے اندہ ہے، تڑپ پیدا ہو جائے گی شاہ جی یہ روڑا سانو پکڑا دی وسی چومنا لئیے جڑا یار دیا گلیہ وچو ہے۔ ہون جملہ ذہنی کریا جے جڑا سنی مصطفیٰ دے شہر دے روڑیاں دا ایڈا حیاء کردہ ہے، وہ سنی ابو بکر تے علی دا کیڈا حیاء کردہ ہوئے گا۔ باقی رہ گی توحید، بھائی توحید ہم نے جیسے مانی ہے ایسی تو کسی نے مانی نہیں، ساڑھے تو وڈا توحیدی اس دنیا جو کون ہو سکتا ہے، ساڑھے تو وڈا اللہ نو منن والا کیڑا ہو سکتا ہے، من دے تو سارے ہی پھر دینے پر کئیاں نے ساڑھے تو شرک دے فتوے بھی لا دیتے کہ یہ درباروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور کمڑے ٹالا تو انہوں کنے آکھے ایسی درباراں نو سجدہ کرنے آئے، ایسی تو رسول اللہ دے روزے نو سجدہ نہیں کر دے۔ ساڑھے سامنے رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا فرمان ہے کہ سجدہ اسے ہی کرنا ہے جسے سجدہ سجدہ ہے۔ سبحان اللہ بڑی ڈلی آکی تسی اگلے سال سبحان اللہ کہہ لیا جے، کیونکہ رضا المصطفیٰ صاحب نمی سرون محفل ہوئے گی اگلے سالے پھر سبحان اللہ کہنے گے، بڑی مہربانی جناب اللہ تو انہوں عزت دے۔ تو میں عرض یہ کر رہے ہیں
انہوں نے قبلہ بلانا پوندا ہے علماء تے بولے بلائے ہوندے تقریراں کر کر کے تواڈے واسطے گل نہیں ایدلی پانڈ والے تو میں عرض یہ کر رہا سی سجدہ انہوں ہی کرنا ہے جنہوں سجدہ سجدہ ہے بھئی گولڑے شریف جاندے ہو یا نہیں جاندے ہو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب دے مزار اقدس تے سلام پیش کر دے ہو یا نہیں کر دے ہو کدے جامن ہوندہ ہے اچھا بندہ دربار دے اندر کھڑا ہے تے ادھر اذان دا ٹائم ہو گیا تے اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی تسی سجدہ اس دربار نو کرو گے یا نکل کے مسجد تے جاؤ گے تو مڑ ساڑھے تو وڈا تو ایدی کیڑا ہو سکتا ساسی دا سارا کچھ ولیاں دے قدمہ تو نشار کیتی کھڑے ہیں پر جس لئے رب دا حکم آ جائے سجدہ انہوں ہی کرنا ہے جنہوں مصطفیٰ نے فرمایا ہے ان قرآن کی آخر پڑھئے جی قرآن جی ایک باری اڈوانس سبحان اللہ دیو میں پڑھا ایک باری اور کہے چھٹو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اجی ادھے بولے ندھے نہیں بولے ایس نکر والے زیادہ بولے ندھے نہیں بولے کیوں جوان منڈے بھی دیوارہ نہ لگ گئے نا سر روڑا ہی کوئی حالات انجی ان قدہ نہ لگے پہ میں تو اڈے دریاج 2 گھنٹے پھسا رہی ہوں قبلہ نے میں نو بھیجی آئی ہو لوکیشن بھیجی ہو سدھی دریا دے وچ لے اسی پریشان ہو گئے بھی اللہ وارث ہے بھی ساڑھا بھی انی دورو ساتھ کے سانو دریائے جی کیونکہ اسی ادھرے دریائے جو نکلے ہیں اگلے دریائے چاہے ہیں کیونکہ ساڑھے ایک گوڑ ہے 7 لوج تو 7 لوج بھی جو کام کیتی کھڑا جڑا تو آڈے والا کیتی کھڑا بلکہ اندے نالو بھی وہ گھنا بھوتا کھڑا تو بہرحال بھائی آؤ 2 گھنٹے ہوتے گزارے تو مڑا کو توصیب ستا مجمع مینو دے چھڑا واہ سبحان اللہ ہون میں سجے کھبے ویکھدا بھی ہاں بھی کیڑے کیڑے بندے جڑے قرآن تے نہیں بولے اگر قرآن سن کے سبحان اللہ نہ آئے ان دا علاج دنیا دے کسے ڈاکٹر کوئی نہیں ہے بھی کچھ کوئی انجیکشن لائے گا تو سبحان اللہ چلے گی اور روبے رب دی بارگاہ کہ یا اللہ کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دے ان دی بارگاہ ہے ہی معاف کرنا لو جی میں پڑھا ہوں قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ فرمایا اللہ کے لیے عزت ہے رسول کے لیے عزت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عزت اللہ کے لیے عزت رسول کے لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا اللہ کے لیے عزت رسول کے لیے مومنین کے لیے قرآن ہم نے تو اللہ کی عزت کو بھی ماننا ہے رسول دی عزت نو بھی منے ہیں مومنین دی عزت نو بھی منے ہیں ہون جملہ ظاہر نے کریا جے میں نو پھر ادھرلی بولی جو بول لین دیا جی اے قرآن اسی ساریاں نو مننی بیٹھے ہیں تو جنو منوامی اسی منسا
اسی سارے نو منی بیٹھے ہیں تے قرآن ہے یہ مندہ کون نہیں ہے نانو فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ انہاں دی عزت نہیں جان دے تھے منافق نہیں جان دے پتہ چلیا اللہ دی توحید نو منافق نہیں مندا مصطفیٰ دی رسالت نو منافق نہیں مندا مومنہ دی شان نو منافق نہیں مندا ہن منافق دی پہچان کیویں ہوئے گی منافق دی منی ہوئی ہوئے تے پاہمیں تو نہیں جڑی ہوئے ایک کافر نلو پیڑا ہے یہ میرے مسلک کے علماء بیٹھے ہیں ذرا پوچھ لیجئے گا جہنم میں سب سے نچلا درجہ کس کا ہوگا منافق کا ہن جملہ پھر ضائع نہیں کرنا رضا المصطفیٰ صاحب جملہ پھر ضائع نہیں کرنا بھی سچی دسویا جے منافق دا درجہ سارے انہوں تھلے ہوئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جو کافر سے بھی نیچے گیا پڑا ہے ہن پتہ کیسے چلے گا جی 50 سال ہو گئے مولوی ممبرہ تے بیٹھن پتہ کیویں چلے گا 50 سال ہو گیا نمازہ پڑھان دے بن پتہ کیویں چلے گا ہر صورت اچ بندے پھر دے ہن تھوڑی جی جھلک سنو قاضی دہلان مکی نے لکھا گیا آپ فرما دینے منافق دیاں پہچان کرن واسطے آیا چیزاں ضروری ہیں اکھے کیڑیاں اکھے بندیاں سامنے کھڑے کرو سامنے کھڑا کر کے رسول اللہ دی عظمت بیان کرو رسول اللہ کی شان بیان کرو مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو عظمت میں کیا کیا بیان کرنا ہے فرمایا عظمت میں بیان رسول اللہ کے اختیار کی بات کرنی ہے رسول اللہ کے مختار کل ہونے کی بات کرنی ہے پھر آگے کیا کرنا ہے فرمایا رسول اللہ کی علم غیب کی بات کرنی ہے یہ آج کا مولوی نہیں لکھ رہا ایک قاضی دہلان مکیو ہے تیرے آقا حضرت دے استاداں میں بھی آپ دا نام ہے اور عرب دے بہت بڑے عالم سن آپ فرما دینے رسول اللہ دے اختیار دی گل کرو مختار کل ہون دی گل کرو رسول اللہ کی علم غیب کی بات کرو اے قاضی صاحب اور کون سی بات کرنی ہے فرمایا اس کے بعد رسول اللہ کی آل کی بات کرو اس کے بعد رسول اللہ کی آل سے حضرت جناب مولا علی کی عظمت بیان کرو فرمایا پھر اس کے بعد ان کے چہرے دیکھئے گا اگر چہروں پر بل پڑ جائیں تو سمجھ لیجئے گا یہ منافق ہیں اگر رسول کی شانیں دیکھ کے خوش ہو جائیں تو سمجھ لیجئے گا یہ مومن ہے یہ مومن ہے آن ویکھو نا کیڑے سونے چہرے حضور دی یا شان بیان ہوئی ہے تو ساڑھے تو بڑا تو ہی کیڑا ہو سکتا ہے لو جی پڑھئے پھر تو عید پڑھئے ایک باری سبحان اللہ کہہ جائے میں نے یاد آگے چلو سرکار کا یہاں پہ ایک فرمان سن لیں حضور بیٹھے نے صحابی آگئے اور آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا اٹھ پاگل ہو گیا ہے اونٹ پاگل ہو گیا ہے سمجھ آ رہی نہیں میرا اٹھ پاگل ہو گیا ہے سرکار نے فرمایا پھر سونیا بڑا ظالم ہو گیا ہے وہ سانو پہچان دا ہی نہیں پیا اسی جاننے ہیں دے ساڑھے وال کھان واسطے دوڑ دا ہے حضور کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا ایک ایک دو ان سونا دو ان ایک بہتا ہے ایک تھوڑا ہے
تے پہچان دے بھی نہیں پہ. حضور کھڑے ہو کے فرمائے آؤ چلیں. انہیں تو جملہ ضائع نہیں کرنا, آؤ چلیں. جس لئے حضور اٹھ کے ٹرن لگے تو صحابی نے ہاتھ باندھ دیتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھے نہیں پہچان رہے, آپ کو کیسے پہچانیں گے, میں مالک ہوں, وہ مجھے نہیں پہچان رہے. اور میں نے پنجابی جی کہہ لیا دیا. حضور نے فرمایا وہ ایڈے کمڑے بھی نہیں ہیں جڑے مینوں نہ پہچانن, وہ ایڈے پاگل نہیں ہیں کہ جڑے مینوں نہ پہچان سکن. اچھا یار جملہ ہے تو پھر ضائع نہیں کرنا کر. علامہ رضا المصطفیٰ صاحب حضور فرما رہے ہیں بھی وہ ایڈے کمڑے نہیں ہیں جڑے مینوں نہ پہچانن. چون ٹنگاڑا حضور نو پہچان دا پیا پاگل ہو کے, یہ دو ٹنگاڑا کیوں نہیں پہچان دا پیا؟ بھئی دو ٹانگوں والوں نے پہچاننے. حضور ٹر پہ مدینے شریف دیاں گلیاں, حضور ٹر پہ مدینے دیاں گلیاں وچ ٹردیاں نال صدیق اکبر بھی نے, نال جناب عثمان غنی بھی نے, جناب مولا علی بھی نے, اور جناب فاروق اعظم بھی پچھے حضور دی کانڈ دے پچھے نے, جنہ دے ہاتھ میں تلوار. مدینے دیاں گلیاں وچ ٹردیاں صحابی دے باغ دے دروازے اگے آ گئے. چھوٹی چھوٹی دیوار سیڈاں تو کیتی ہوئی آئی, لکڑی دا دروازہ لگایا ہویا. رحمت تو عالم اس دروازے میں آئے. جو ہی کملی والا دروازے میں آ کے کھڑا ہوا, اینڈ کر کے ویکھیا وہ دوڑ پہ مصطفیٰ والدوں میں اٹھ دوڑ پہ دوڑ لائی. حضرت عمر نے تلوار باہر کڑ کے ہوا میں لہرائی, ہوا چ لہرا کے آکھیا اے حضور تے حملہ کرن واسطے پہ آندن, میں تلوار ماراں گا گردن اتار دیاں گا. میرے نبی نے عمر دی باں پکڑ کے آکھیا عمر خاموش ہو جا, عمر تیرے تلوار نے آمچ واپس پا لے, اے نہیں چلانی, اے تو گھبراون دی ضرورت نہیں ہے. آج تلواراں دی گل نہیں ہے, آج محمد دی نظراں دی بات ہے. ساڑھی نظراں دی گل ہے, تلوار نہیں چلانی. اچھا عمر بھی تا آیا سی نہ تلوار چلاون واسطے, تسی اگلے سال سبحان اللہ کہہ لیا. عمر بھی آیا سی تلوار چلاون واسطے. حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور دی کانڈ پیچھے کھڑے سن تے پچھو تلوار لے کے ہوا وچ لہرا کے آکھا عمر آج تیری نیت سدھی ہے تے آجا. جی آج تو آج کسے غلط نیت نہ آ رہے ہیں, آج عمر تینوں میری تلوار تو کوئی دنیا دی طاقت نہیں بچا سکتا. سیدنا امیر حمزہ نے حضرت عمر کو کہا ہے. اس لئے حضور نے چاچے دی باں پکڑ کے کہا چاچا پیچھے ہٹ جا, کدے تلواراں نال گلاں ہوندیاں کدے نظراں نال ہوندیاں. اے تے قبلہ ہن مینوں اجازت دے, اج میں ایک شعر بھی پڑھنا. حضرت عمر کو کسی نے پوچھا سی, انہوں نے کہا جی تو گیا تے کسے ارادے سی تو واپس آیا ہے تو سارا کچھ دے کے آ گیا. انہوں نے کہا تسی نہیں جان دے ہو, آکھی اکھ وچ پا کے تکیا سی دل میرا ہو گیا دو ٹکڑے, اکھ اکھ وچ پا کے تکیا سی دل میرا ہو گیا دو ٹکڑے. لکھ شکر کے اس دیا اے نظران دا مینوں وار بچانا نہیں آیا. مینوں وار بچاؤنا نہ بامب کٹ دیتے تو نہ رہا بس دے رہے ہیں تیرے بیڑے آباد رہن. میں تو سمجھا کہ ممی ڈیڈی بندہ ہے,
وہ پر سچی گل ہے بھی چراغ تھلے اندھیرا ہوندا میرے نیڑے بیٹھا واہ جی اللہ تانوں عمر خضری عطا فرمائے اللہ تانوں سلامت رکھے اچھا حضور پہنچے کتے بلا ہاں باغ دے کول اٹھا کول اٹھ بھج پے حضرت عمر نے تلوار کٹی حضور نے باں پکڑا پکڑ کے فرمایا پیچھے کر لو میں جانا تے اٹھ جانا اچھا پچھو وہ فل سپیڈ چاہے سن حضور نو کٹن واسطے تے جس لے قریب آئے سپیڈ مٹھی ہوندی گئی گردن جھک دی گئی تے جس لے حضور دے قریب آئے دے زمین اگلیاں گوڈیاں کھوڑ کے زمین دے توتے ڈگ پہ تے اپنا منہ حضور دے قدمہ میں رکھ لیا تے قدمہ میں رکھ کے تے سجدہ کر دیتا آئی تو سنن والی بات ہے سجدہ کر دیتا دو میں اونٹھا نے تے حضور نے دو میں اونٹھا دے واڑاں تو پکڑ کے نا اتلے سیر والے واڑاں تو پکڑ کے دے حضور نے فرمایا سنا ہے تسی سیان دے نہیں ہو انہاں اٹھا میں جو ایک اٹھ بولیا انہاں کا سجن ہے اسی اٹھ ضرور ہیں باد بخت نہیں اسی اٹھ ضرور ہیں پر باد بخت نہیں اسی پہچاننے ہیں کہ تو آمینہ دا لال ہے محمد رسول اللہ ہے تسی ساڑھے آقا ہو تو انہوں اسی پہچانی کھڑے ہیں تے سانو سجدہ کر لین دے آجے دو میں اٹھا نے دوبارہ گردن زمین ترکھی صحابہ مچلے آئے منظر ویکھیا صحابہ مچلے حضرت عمر بول لے انہاں کا سونا سانو بھی اجازت دے کیسی سجدہ تینوں ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم سجدہ کریں حضور نے فرمایا نہیں نہیں یہ ان کے لیے ہے تساں سجدہ انہوں ہی کرنا ہے جنہوں سجدہ میں کرنا جندی شانے ہے واللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون یہ توحید ہے ہون جن نے رسالت پہ آکر ڈنڈی ماری اس نے توحید نہیں منے جس نے رسالت پہ آکر ڈنڈی ماری تو دو نمبری ماری کیتی انہیں توحید نہیں منے او پہمیں داڑی ایک رکھ لوے تے بامیں کو گیٹ ٹیسٹ بھی نہیں بھی لے جائے او ٹھاک گئے میں جی پچھلے دن آج مدینہ شریف حاضری دیکھ کے واپس آیا مسجد نبوی شریف جڑی سیڈ دے حضور دا گنبد ہے نا او سیڈ نو سجن عاشقان دا ویڑا کیونکہ اوتھے بہندے ہی عاشق ہیں حضور دے یاب غلام ہی بہندے اور رتے رومال اڑا بھی اوتھے ہی ہوندہ ہے مولوی پھیکی جان دے ہو نا اور لال رومال والا بھی اسی چکر میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ عاشق عاشقانو خراب کرنا آستے ہوتے پھر دا ہوندہ ہے میں خدا واحد جاندہ ہے پیر صاحب قبلہ میں دعا منگی حضور دی بارگاہ سونے وہ ممی ویکھنا چاہنا ہوں بیماری پہ اکے جا مولوی ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ حضور دے بوئے دے دعا منگی ہے دے قبول نہ ہوئے اثر دی نماز سی اثر دی نماز دی اثر تو بعد ساڑی روانگی سی مدینہ شریف تو اچھا میں جنی باری بھی گیا نا جی میں ڈریکٹ مدینہ ہی جاننا تو مدینہ ہی جو واپس عمرہ کرنا مکہ شریف جاننا لیکن مدینہ شریف اچھو ٹکٹ واپسی بھی آمن بھی جامن میں نے کئی باری مولوی حضرات ساڑھے سنگی ساتھی کہندے شاہ جی تو مدینہ ڈریکٹ کیوں جاننا میں کہا میں پہلے نانکیاں تے جاننا میں پہلے نانکے دے جاننا ہونا کہ جی کی میں مکہ مور نانکے نانا لاوے دے گال بڑھے گی
جے نانے اور مور نہ لائی دے کسی دا پیو دا بھی عمرہ قبول نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ تو یوں تو میرے امام نے آکھا سی حاجی ہو آؤ شہن نشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو اب دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تے پھر مکہ مدینہ دی گلیاں میں جو ٹورے دے پیرہ میں جو کنڈے بھی لگ گئے. اے 1000 تو زیادہ کتاباں دا رائٹر اور عاشقان دا امام مدینہ شریف دی گلی بج گیا تو کنڈا بج گیا تو کنڈا کڑ کے تو کنڈے نال گل پیا کرداں دا خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے. میں نو کہہ لین دیا جے کنڈے میں نے ویک کے آکھا خار، خار کہتے ہیں کنڈے کو، صحرائے نبی، نبی دے صحرا دیا کنڈیا، خار انج پکڑی بچنے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، اور نبی دے شہر دیا کنڈیا تیرا پیرا نال کی کام میں، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اے یار دے شہر دیا کنڈیا جے تو بجنا ہی سی تو ساڑھے دل چ وج پیرا چ کیوں بجے ہیں. اے تو کلم چکی خواجہ فرید نے، خواجہ فرید آندے نے او ساول دی نگری تو کعبہ نثار ہے، او ساول دی نگری تو کعبہ نثار ہے، او کعبے کا کعبہ او خود میرا یار ہے، او ساول دی نگری تو کعبہ نثار ہے، کعبے دا کعبہ او خود میرا یار. ساول دی نگری تو یہ تو راول بھی کیا جاندہ ہے، سامل بھی راول کی گال ایک کی ہے. کوٹ مٹھن جاؤں نہ ہوتے تو راول بھی مل سی، سامل بھی مل سی. توجہ ہے نا میرے یار. اچھا تجھے تھکے تو نہیں بیٹھے ہو؟ اجے میں موڈ بندہ ان دی وجہ ہے نا کہ میں صبح گجرانے تقریران کرنی ہیں تو میں رات تھے گزارنی. ابھی صبح اذان ہوئے گی دیکھ کے گڈی تے بیگ ٹور جان پھس تسی گئے ہو تو پھسا میں بھی کھڑا. ہائے ہائے جتنے سے یار بیٹھے ہو نا باہر تو انو اللہ مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے. آمین آکھیا نہیں آکھیا جے لگتا ہے پروگرام نہیں ہے مدینہ جانا دا. اچھا عصر دی نماز سی جی قبلہ تے عصر دی نماز میں پڑھتا پیا سی تو رتے رومال والا بھی آ گیا. آخری نماز عصر سی. رضا المصطفیٰ سنو آخری نماز ہوتے سی مدینہ شریف. وہ لال رومال والا مولوی بھی آ گیا. وہ جڑے لوگ بیٹھے سن نا ساڑھے قریب انہاں دے قریب آ کے بہ گیا تو میں عصر دی نماز پڑھ رہا سی. انہیں آندیا سارا انہاں نال گل کی تھی. وہ کہنے لگا وہ پنجابیاں نو یہاں پہ کیا لینے کے لیے آئے ہو. وہ پنجابی سن سادے بندے انہاں نو اردو سمجھ نہیں آندی. وہ ایک بڑھڑا بھی چپ پوچھدا یہ مولوی کی آندہ ہے، یہ مولوی کیا کہتا ہے. وہ دعا بولا انہیں کہا یہ آندہ یہ تو کی لمن آئے ہو، یہاں پہ کیا لینے کے لیے آئے ہو. اس لئے وہ سادہ بندہ بولیا انہیں کہا مولوی صاحبہ اساں آدھے نبی نو ملن آئے ہیں، اسی اپنے نبی نو ملن آئے ہیں. اس لئے اس مولوی دی زبان جو نکلا میں واللہ باللہ میں میرے رسول تے بیٹھا ہاں این حضور دے روزے والی اشارہ کر کے کہندا یہ تو ہمارے جیسا ہے. موبائل میرے ویڈیو موجود ہے کیونکہ لوگ ویڈیو بنا دے بیٹھے سن. میں نماز مکمل کی تھی تو مکمل کر کے تے قریب جا کے بہ گیا. اجے بیٹھائیاں تو وہ بندے کابر گئے انہوں نے کہا ایک مولوی اگے سی ایک اور آ گیا اللہ جانے ہون کی بنے گا ساڑھا. اور جس لئے انہیں کہا نا بھی یہ ہمارے جیسے ہیں. میں قریب جا تو انہیں باں پکڑی تو باں پکڑ کے کہا مولانا آپ نے کیا کہا ہے رسول اللہ کے بارے میں. کہتا جی یہ تو ہمارے جیسے ہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ کھاندا ہے پان. میں کہا آدھا منہ ویکھیں کتھے کوڑ کرلی کتھے نبیان دا سردار. کہتا کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیا تو کی کہندہ پیا حضور دے بارے کہہ رہے تو یہ ہمارے جیسے ہیں. میں اجے گل پیا کرنا تو نہ جٹا بھی جو ایک سادے بندے میں جو پھر بولا انہاں کا گھبراون دی لوڑ نہیں ہے آپ نے نال دانے مولوی لازا کتی اندے نال ہے مولوی صاحب انہاں لازا کتی ہے سہ دیر دا سانو کھپائی کھڑا ہے. میں کہا ممی ایسے تلاش ہے چاہے لبے تو میں لازا گھتا. اللہ کی قسم ہے میں ان دی باں پکڑ کے آکھیا مولانا ہم خود نہیں آئے ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے. کہنے لگا استغفر اللہ یہ کیسے ہو گیا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے. میں نے کہا قرآن پڑھے تو سمجھ آتا ہے. کیا کہ جی پڑھے؟ میں کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں جانا تے ظلم کر لو محمد دے بوئے تے ٹر جایا جائے اتھے جا کے استغفار کرنا ہے تے بخشش منگنی ہے میں معاف کر دے سا. میرے موبائل اج پوری ویڈیو موجود ہے جڑا مولوی مولویاں دے بکھی پہندہ اٹھ کے میرا متھا چمن لگ گیا. میں کہا پرا منہ گندہ کر جس منہ جو رسول دا نام ہے صحیح نکلے ساڑھے نیڑے نہ لیا. میں سیدہ مولا علی دا پتر ہوں سیدہ حسنی حسینی سیدہ. میں سوکھے جے لفظیں چاک لما جڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے نا وہ ساڑھے سیر دا امام ہے تے جڑا رسول اللہ دا غلام نہ ہوئے وہ ہوا وچ اڑدا بھی پھردا ہوئے اسے انہوں لتر دے برابر بھی نہیں سمجھ دے. ساڑھا اس سے نو سلام ہے جڑا حسین دے نانے دا غلام ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ. سونے نبی فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامی الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافا وختم بی النبیون. فرمایا اللہ نے میری شان بنائی ہے اللہ نے میں نو عظمت دیتی ہے اللہ نے میرے تے جناب ایڈے کرم کیتے نے. فرمایا اللہ نے میں نو سارے نبیان نو 6 فضیلتاں زیادہ دیتیاں. سونے کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا اوتی تو جوامی الکلم. فرمایا اللہ نے مجھے جوامی الکلم دیا ہے اللہ نے مجھے جوامی الکلم دی ہے. سونے دوسری فضیلت کی ہے فرمایا جوامی الکلم وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. فرمایا اللہ نے میری روب نال مدد کیتی ہے. یا دوسرا جناب قاضی بشیر مالکی نے ترجمہ کیتا انہاں کا روب سے مراد حسن بھی ہے. فرمایا اللہ نے میں نو سونا بھی بنایا میں نو روب بڑا بھی بنایا سونا بھی رو باڑا بھی. اوتیت جوامی الکلم ونصرت بالرعب. جوامی الکلم کیا ہے بھائی؟ جوامی الکلم وہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں بولدا تھوڑا ہاں پر میرے بولن دا کوئی وزن نہیں کر سکتا. ایتھا رومی کشمیر نے قلم چکیا میاں محمد بخش تو مڑ میاں محمد بخش ہے نا. اے بابا جڑا پہاڑا انچ بولیا نا اے تو بولیا دین دی آواز سہراما ویج پہنچ گئی. رومی کشمیر آندنے ککھ سوا دے
نہ مصری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں ہمیاں گلاں سجن دیا مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں ہمیاں گلاں سجن دیا مٹھیاں کک سواد نہ مصری اندر کھنڈاں بھی چک ڈٹھیاں اچھا علامہ رضا المصطفیٰ صاحب بولن وجود ایک کے زبان ایک کے بولن اڑا بھی ایک کے قبلہ جانشین شہید موسیٰ رسالت بولن وجود ایک کے جان ایک کے زبان ایک کے بولن اڑا بھی ایک کے ایک اللہ زہرہ دا بابا کائنات جے جندہ وجود ایک کے زبان ایک کے پر بولن اڑے دو ہیں اسے زبان تے رب بولے تے قرآن بندہ ہے جے محمد بولے تے فرمان بندہ ہے توجہ ہے نا میرے یاران اسے وجہ تو افضل شاہ گلی گلی اعلان کر دے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے آواز نہیں آئی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دائنی فرما وَنُسِرْتُ بِالرُّومِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا فرمایا میری پہلی فضیلت ہے کہ میرے بولن رنگا کسے دا بولن میری دوسری فضیلت ہے کہ میرے حسن رنگا کسے دا حسن بھی کوئی نہیں اچھا حسن کیسا ہے حسن کیسا ہے اچھا سونے یوسف دا حسن بھی پڑے آنے کے کوئی نہیں اچھا بھی کھانا کھاتے تو حلق سے نیچے اترتا نظر آتا تھا پانی پیندے سی تے حلق تو لیندہ نظر آندہ سی تے 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کے نانی صرف برکا پاندے سن کیوں کہ حسن یوسف ایڈا تکڑا سی کہ بیبیاں نے قطعنا ایدیا ہننا آٹھ ڈوڈے کٹی گئے ٹاک نہیں لگا ڈھے پہ مصر دیاں بیبیاں نے جس لئے تانے مارے نا زلیخہ نو ایک غلام تے عاشق ہوگی انہیں کہا تُسی بیکھا نہیں ایک بڑھڑی بی بی اٹھی بھئی انہیں سر طرح زلیخہ دے سر سے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حال میں دس دنیا کر تو لے مینے تو پجان گے انہیں کہا جی او کی میں انہیں کہا یہ جڑیاں تینو تانے پہیاں مار دیاں انہاں نو یوسف بھی کھا دے ان کو یوسف دکھا دو او جناب حضرت یوسف علیہ السلام کڑ گئیاں دیکھیں جو ہی کمرے میں داخل ہوئیاں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ہٹ جا زلیخہ ہٹ جا چلی جا ساڑھی اکھاں تو دور ہو جا تو اگے بھی ساڑھے نردہ کٹھے آئے ہٹ جا اس لئے حضرت زلیخہ نے حضور قبلہ جڑی گال کی تھی اکھے انہیں زلیخہ نے دورو ہاتھ بان کیا انہیں کہا ہون اس نظر نال نہیں پئی آندھی ہاتھ جڑے بیکھ لے تینو واسطہ ہی تیرے ابے دا واسطہ تیرے جس لئے بابے اور آندھا نہ آیا نا حضور میں نے یہ تو پھر ہی آکھن دیا جی اے ابے آڑے ابیاں دے نا دا احترام کر دیں بابیاں آڑے بابیاں دا نا دا احترام کر سمجھتے پہ ہونے او ایک مولوی صاحب بڑے پھر دینے ہے وہ انجینئر وہاں دا جی اسی بابیاں نو منتے ہی نہیں تو میں کہا تو بابیاں دا ہومی تو من نہیں
اچھا اتفاق ویکھو قبلہ رمضان شریف دی چاند دی پہلی ہوئے تو شیطان پکڑا جاندہ ہے تو ربیع الاول شریف دا یا چاند چڑھے آتے زیرو سیز والا شیطان بھی پڑی گیا اتفاق ویکھو تے اسی ساڑ دے پھرنے آئے اسی گلی گلی ہی کو اعلان کرنے آئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں اے خوشیاں مناؤ بھائی آواز نہیں آئی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں اے خوشیاں مناؤ ہے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو عید مناؤ بھائی ایک باری ہاتھ چکے آجی اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں فلک کے نظاروں کیمرے والے ذرا سرگی ذرا کیمرہ پھر فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اے عید مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور کرم فرمائے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے توجہ ہے تو پھر جملہ ضائع نہیں کرتے انہیں ہاتھ بان کیا کہ تو نوابی ارادہ واسطہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتی ہو انہیں کہا جی مہربانی کرے آجے ایس حال میں برکہ پا کے جانا ہے جس لئے میں کہہ دے میں برکہ چک لینا ہے حضرت یوسف جو ہی اندر داخل ہوئے برکہ چکیا وہ جڑیاں بیبیاں بیٹھیاں سن انہاں دے ہاتھ میں سیب ہے یا فروٹ ہے جڑا کچھ بھی ہا وہ چھریاں پکڑی بیٹھیاں سن چھریاں چل گئیاں ڈوڈے کٹی گئے ڈوڈے کٹی کے تھلے ڈگ پہ قرآن کہندہ ہے قطعنا ایدیہن یہ ٹاک نہیں لگا ٹاک نہیں لگیا ڈوڈے کٹیجن تھلے ڈگن ساریاں بیبیاں بول کے حضرت یوسف کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اے فرشتہ ہے بندہ نہیں یار حسن یوسف دیکھ کے بیبیاں نے مصر دیا اور تک انگلیاں کٹ لیا حضرت اممہ عائشہ بیٹھی ہے اممہ جی دے دانت ڈلی سبحان اللہ میں سید وارج نہیں اماں جی عائشہ پاک بیٹھیا نے اور حضرت حسن یوسف دی گل کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دی رسول اللہ کے چہرے کی رنگت بدلی سمجھ گئیاں حضور نو گل پسند نہیں آئی عرض کی تھی حضور میں نے یہ سنا ہے کہ یوسف کا حسن بڑا ہے حضور نے فرمایا تو ساڑھا حسن ویکھے ہی نہیں قاضی بشیر مالکی نے آکھیا انہیں آکھا جی سرکار نے فرمایا انہیں کیا رحمت دو عالم نے فرمایا اللہ نے میرے حسن پہ 70,000 پردہ ڈالا ہے میں ایک چوک دے ماں تو سورج نال بہتی روشنی ان تسی ویکھیا جی حضرت عائشہ فرمان لگیاں سونا مڑ مینو آج جاتا حسن ہی بھی کھا دیو حضور نے فرمایا عائشہ ویکھ رحمت دو عالم نے اپنے دو ہاتھ چہرے تے رکھن تو بعد حضور نے انج کر کے ہٹائے نور دی چمک بجی حضرت عائشہ نے اکھا بند کر کے آکھا سونا مینو قسم ہے رب ذوالجلال دی ایسی چمک میں اپنی اکھا نال ویکھی نہیں جڑی تواڈے چہرے تے ایتھے ان رومی کشمیر موڑ بولے میاں محمد بخشن رحمہ فرمادنے کک آپ فرمادنے حسن تیرے تو اور صدقے جاوڑی کل مصری
کو نشامی نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسے میں گرامی نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اس میں گرامی تے 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کے نانی پر جنہ محمد عربی ڈٹھیا آئے اور رجے دونوں جانی جنہ محمد عربی ڈٹھیا اور رجے دو میں جانی اے احد دے مدان حضرت عبداللہ دی گردن اتری پئی ہے حضور شہداء دے جسم نو لب دے پھر دن رحمت دو عالم نے آواز ماری فرمائے میرا عبداللہ کتے اکھے آپ دی ظلفاں خون نہ لات پت سن چہرے دے خون سی تے حضرت عبداللہ دی اکھاں کھول گئیاں اکھاں کھول کے آکھا سونیا میں تے ادھر بیاں صرف رسول اللہ دے حسن دی وانو سرتو بالروبی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ میرے تو مال غنیمت حلال کر دیتا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا میرے لیے ساری کائنات کی زمین کو پاک کر دیا گیا ہے مسجد بنا دیا گیا ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میرے تو نبوت ختم کر دیتی گئی ہے لا نبی بعدی ولا رسول بعدی میرے تو بعد نہ کوئی نبی جے نہ کوئی رسول جے حضور اللہ دے آخری رسول دے آخری نبی توجہ ہے جی پھر رحمت دو عالم دیتے ایک اور حدیث سن چند منٹ اور میں نو ذرا آدھا کلیجہ ٹھارن دیا جنہوں نیندر شریف آگی میری طرف اجازت ہے تھی سو جائے پر مہربانی کرے جائے میں 10 منٹ اکھاں پاٹ کے سونا ہے اکھاں باندھ کر کے نہیں رحمت دو عالم نے پھر فرمایا صحابہ جی سونا فرمایا لی خمسۃ واسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 ناموں سے نوازا ہے سونا کیڑے کیڑے فرمایا میرا پہلا نام ہے محمد بھائی محمد کا ترجمہ کیا بنتا ہے میں نے حدیث کا صرف ترجمہ بیان کر رہا سنیں ذرا محمد کا ترجمہ کیا بنتا ہے بولو جی بولو جی محمد کا ترجمہ کیا بنتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں لو جی جملہ ضائع نہیں کرنا جس کی بار بار تعریف کی جائے میرے کو ایک جملہ ایڈ کروا لو جن دی ہار وار کی جائے اسے محمد کہتے ہیں ہونے تھے میں نو کہن دیا جے جاؤ زمانہ لب لو رسول اللہ دے نام تو پہلے کسے دا نام محمد نہیں سی اور 70,000 بندے دے بخشش بغیر حساب تو صرف نام محمد دی وجہ تو ہوئے گی اے حضور دے نام دی برکت ہے کہ 70,000 بندے دی بخشش بغیر حساب کے ہوگی اور حضرت آدم علیہ السلام نے جس لکڑی کو سب سے پہلے چوما اس کے اوپر محمد لکھا ہوا تھا اور حضرت آدم کے بعد 29 نمبر والے بیٹے حضرت شیش کو نبوت ملی اسی لکڑی کو صرف چومنے کی وجہ سے جس پر میرے نبی کا نام تھا حضرت جبریل آ کے عرض کی اے آدم علیہ السلام تانوں سلام ہوئے
اللہ نے محمد دے نام دے چمن دے صدقے تواڈے پتر نو بھی نبی بنا دیتا مولوی صاحب تے دے نبوت بنڈیندی پئی حضور دے نام دی وجہ تو حضور دے نام دے فلیکسا پاڑی حضور دے نام لکھا ہوئے مسجد تو مٹا دیں تیرا ایمان کیڑے کھاتے چلا گیا اس سے وجہ تو میں پوری دنیا چیلان کردہ پھرنا نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام اور تو سونا تیرا نام بھی سونا تے میاں دل دی تاری ہلاوے عاشق دے لبی جپیاں باندے جد نام محمد آوے تے تو سونا تیرا گنبد سونا تو سونا تیرا گنبد سونا تے تیرا سونا شہر مدینہ آزم ایڈا حسن مہیدہ جنوں ویکھیں ٹھردا سینہ آزم ایڈا حسن مہیدہ جنوں ویکھیں ٹھردا سینہ فرمایا میرا پہلا نام محمد دوسرا احمد اچھا بھی بڑے سیانے بندے بیٹھے ہو بڑے آلہ بیٹھے ہو بڑا سونا سنیا آپ بالکل ان اختتام دے قریب پہنچے کھڑے ہیں 2 گھنٹے ہیں توڑی تکڑے ہو تکڑے بس بالکل اب میں حدیث میں ختم کردہ بھی پریشان نہیں ہو میرا دوسرا نام احمد بھی احمد کا ترجمہ کیا ہے بھئی جس نے اللہ کی سب سے زیادہ حمدیں بیان کی ہوں اسے احمد کہتے ہیں ہونے تھے میں نے پنجابی جی کہہ لینے دیا جی قبلہ بریکڑا جیا مسئلہ ہے بریکڑا جیا مسئلہ ہے کہ حمدہ بیان کرن واسطے عمر دا ہونا ضروری ہے نبی پاک کی عمر ہے 63 سال اور 4 دن اور نوح علیہ السلام دی کنی ہے جی 950 سال تبلیغی اور تبلیغی عمر 950 سال نوح علیہ السلام دی اور حقیقی عمر 1300 سال تو بھی زیادہ تو چلو باقی کٹ دیو 950 سال دی ساری زندگی تبلیغ کی تھی ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی حمدیں کس نے زیادہ بیان کی ہیں بھائی پریشان نہیں ہونا بولو بولو دی کنے نوح علیہ السلام نے اور حضور دا نام ہے آسمانی احمد زمینی نام ہے محمد احمد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرے اسے احمد کہتے ہیں اور عمر ہے صرف اور صرف 63 سال آؤ سید دی انگلی پھدو مدینے چلیے اور سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 63 سال ظہری اعتبار سے آپ کی عمر پاک ہے اور سونیا ادھر نوح علیہ السلام دی 950 سال ہے تے نام ہے احمد احمد بندہ ہی تا ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کریں اسے احمد کہتے ہیں فرمایا میری ظہری عمر ویکھن والے ہو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور پانی کے گارے مٹی کے درمیان تھے اور حجاب عظمت پر میرے نور نے پہلا سجدہ کیا اور اس سجدے میں جو تسبیح پڑی تھی وہ تھی الحمدللہ اے مولوی 63 سال لبدا پھر دے یا 40 سال تو بعد لبدا پھر دے حضور فرمانے میں اس وقت بھی نبی سی اور حجاب عظمت دے چوتھے پردے تے
اللہ نے آدھے نور وچو نور محمدی نو سامنے کیتا اور محبت کی نظر سے دیکھا، اور میرے نبی کے نور نے پہلا سجدہ کیا اور اس سجدے میں تسبیح پڑھی ہے الحمدللہ، اور 70,000 سال دا سجدہ، ایک روایت 80,000 دا، ایک روایت 90,000 دا سجدہ کیتا، 90,000 سال دا سجدہ کر کے اللہ دیا حمدہ ہی بیان کر دے رہے۔ تو زہری اعتبار لبنائے ہوئے رسول اس وقت بھی حمدہ پہ بیان کر دے ہے، نہ زمین آئی نہ آسمان۔ کوئی ایمان بھی دادا ہویا ہی یا نہیں؟ آخری فضیلت سن لو، اس حدیث دی آخری فضیلت، اس نام دی آخری فضیلت۔ اور احمد بنے گئی، میں ادھر آ رہا، احمد بنے گئی تاں جدو تیرا یہ ایمان ہوئے گا زمین بعد اچ بلی بنی میرا نبی پہلے، آسمان بعد اچ بنیا میرا نبی پہلے، آدم بعد اچ بنے میرا نبی پہلے، یہ سارا کچھ بعد اچ بنیا۔ ہونے تے پیر صاحب میں نے پھر اجازت قبلہ دیا جو میں تھے ایک پنجابی دا آدھے ذوق واسطے پڑھ لاں۔ اس سے وجہ تو اسیانے یا حدیثی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا یا حدیثی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا یارا دیا گلا یار کر آدم تے پیارا کل بنیا۔ یاراں دیا گلا یار کرن آدم تو پیارا کل بنیا۔ فرمایا میرا تیسرے نام کیے وان الماحی، اے مائی پنجابی والا نہیں، یہ عربی والا مائی ہے۔ وان الماحی، یا رسول اللہ ماہی کسے کہتے ہیں؟ بس بھائی آخری فضیلت سنو، ماہی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا ماہی اسے کہتے ہیں جس کے آنے سے کفر کے اندھیرے ختم ہو جائیں، اسے ماہی کہتے ہیں۔ ہونا حضور دے آیا کفر دے اندھیرے ختم ہوئے نہیں یا نہیں ہوئے؟ اچھا ماما منڈی وکدیاں سن، حضور نے آ کے فرمایا خبردار ماما نو منڈی نہ بیچے آجے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بولو بھائی، یہ کفر کا اندھیرا نہیں تھا کہ ماں کو منڈی بیچ کے آتے تھے 15 درموں میں 5 درموں میں۔ حضرت زنیر نے اپنی ماں کو خود منڈی میں بیچا ہے۔ حضور آئے فرمایا خبردار ماما منڈی جنا بیچے آجے۔ حضور نے جنت آسمان تو پکڑی ماں دے پیران تھلے رکھ دیتی، فرمایا ماں دا احترام کرے جے جنت اللہ بجائے۔ یا اللہ جنہ سبحان اللہ اکھا ہے اے نہ دی ماں دیا حیاتیاں کر، اگر کسی دی ٹور گئی تو اس دی ماں دی قبر ٹھنڈی فرما۔ اچھا ویسے میں حیران ہونا، اب بعض اوقات گڑیاں مگر لکھا ہوندہ ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، ابا دشمن جی بولو تو صحیح، اوہ ابا دشمن ہے، اوہ تیرا ابا نہ ہوندہ تے اماں بھی نہیں سی ہونی۔ یہ میری ماں کی دعا ہے، مان لینے ماما تو بغیر مسئلہ تک کوئی نہیں، پر میرے بھائی یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا جس لئے سیر دے سائیں ٹور جاننا مڑ ویڑے اجڑ جان دیں۔ جس لئے سیر دے سائیں ٹور جان ماں ویڑے اجڑ جان دیں۔ ہائے میں تے پڑھاں تو بھی تے کافی وقت درکار ہے، میں ختم کر رہے ہیں توجہ۔ مان و عزت ملی در مصطفیٰ، یتیم کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا بھئی؟ فرمایا جس دروازے پہ یتیم آ جائے ایک مرتبہ محبت سے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے گا، جننے وار ہاتھ تھلے آ جان اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دے۔ یتیم نو تو کوئی اپنے پنڈ چ نہیں بڑھن دیندہ سی، اپنے قبیلے چ نہیں بڑھن دیندہ سی، حضور دیا وجہ تو آ گئے۔
اور بھئی غریب کو جو رسول اللہ نے عزت دی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا بھئی میری امت کا غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ بس ہونے ذرا رکیا جے توجہ، بیٹی نو عزت کڑے بوئے تو ملی ہے۔ داہیہ قلبی نے تو 70 قبیلے کی بیٹیوں کو ذبح کیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ تیاں تے پیو اپنے ہاتھی دفن کر کے آندے سی، حضور آئے فرمایا بیٹیاں نو دفن نہیں کرنا، بیٹی رحمت۔ حدیث سن کے جس بندے دی زبان تے سبحان اللہ نہ آئی وہ کدے بھی نہیں بول سکتا۔ حضور نے فرمایا اللہ جس گھر پہ راضی ہو اسے بیٹی دیتا ہے۔ اللہ جس گھر پہ راضی ہو اسے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ متھے تے وٹ نہیں آنا چاہیے بیٹیاں دی وجہ تو۔ قبلہ میریاں بھی 3 بیٹیاں، جدو پہلی بیٹیاں دی پیدائش ہوئی میں مٹھیائی ونڈی ہو جتنے مرید ساڈے سنگی ساتھی تعلق آستانے تعلق رکھنے والے وہ قبلہ آ گئے جی انہاں کا شاہ صاحب، انہاں وچ کوئی سید بھی ہے، وہ آ گئے جی انہاں کا شاہ صاحب ایڈی خوشی کر دے پے ہو۔ میں کہا تیاں ہے بوندیاں تے اللہ اپنے یار نو 4 کدے بھی نہ دے، 4 بیٹیاں کدے بھی نہ دیندا جے تیاں ہے بوندیاں تے۔ اور انہاں دی 7 سال عمر ہے۔ اللہ دی قسم ہے ممبر رسول ہے، جتو دل کرتا ہے قرآن سن لو۔ اور قبلہ جانشین شہید نموس رسالت اللہ دی قسم ممبر رسول ہے، میں اپنے نال سنگیاں نو کہنا میں کامیاب ہو گیا، آج میں مر بھی جاواں تے میری منجی دے پاوے پکڑ کے قرآن ضرور پڑھن گیا۔ تو دیاں رحمت ہوندیاں بہنا انہاں دی عزت حضور نے دسی۔ حضرت شیمہ رسول اللہ کی رضائی بہن ہے، سکی نہیں۔ آپ دے قبیلے دے بندے پکڑی گئے، آپ نے فرمایا بھی فدیہ دیو دے بندے لے جاؤ۔ وہ فدیہ زیادہ بن گیا، بندے زیادہ سن، قبیلے والے کو پیسے کٹھے کردے بھردے سن طائف وچ۔ انہوں نے کہا جی کی ہویا ہے؟ حضرت بھی اماں حضرت شیمہ پاک نے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بندے پکڑی کہ حضرت محمد دے ساتھیوں نے جنگ وچ پکڑ لین۔ آپ نے فرمایا انہاں پھڑن، انہوں نے کہا جی انہاں پھڑن۔ فرمایا پیسے دی لوڑ نہیں، میں ہنے جانی ہاں بندے چھڑا کے لگی آسا۔ کافران دے پیران تھلو زمین نکل گئی، انہوں نے کہا شیمہ جتی ٹوٹی ہوئی ہے، دوپٹہ پھٹا ہویا ہے، تو کہنی ہے کہ میں بندے چھڑا کے لے آنی ہے۔ انہوں نے کہا تسی نہیں جان دے ہو جس نبی دا وہ کلمہ پڑھ دینے میں اس دی بھینا۔ شیمہ ٹور بھی مدینہ شریف بل، مدینہ شریف دروازے چاہ گئی۔ ایک حویلی دے 2 صحابی کھڑے ہیں، تلواراں لا کے دے اندر داخل ہونے لگی۔ آپ نے انج کر کے وہ صحابہ نے تلواراں لائیاں تو تھلو ہاتھ رکھ لے۔ حضرت شیمہ نے تلواراں دے نال طائف دے سردار بھی ان کسی نے کلمہ نہیں پڑھیا ہویا۔ صحابی بولے، انہوں نے کہا ہٹ بی بی کون ہے؟ تینوں پتہ ہے اندر کون بیٹھا ہے؟ آگے حضرت شیمہ جلال چاہ گئی، آپ نے ہتھاں نال تلواراں ہٹا کے کہنے لگیاں تسی نہیں جان دینے میں کونا، میرے راہ نہ ڈکو، جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو میں بہنا۔ جو ہے نا میرے یاران دے صحابی دے ہاتھ میں جو تلوار ڈگ پئی، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، سونے باہر ایک بی بی آئی ہے جڑی کہندی کہ میں تواڈے نبی دی بہنا۔ حضور نے خیمے دا پلو چکیا تے شیمہ آئی کھڑی تے حضور نے نلین بھی نہیں پائے، سرکار نے نلین بھی نہیں پائے۔ اچھا بھائی وہ صحابی دے دسن دا انداز بڑا نرالا۔ خیمے دے باہر کھڑے ہو کے آنکھیاں فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، سونے لجپالا باہر ایک بی بی آئی ہے جڑی کہندی ہے میں تواڈے نبی دی بہن آئی ہاں،
میرے نبی نے خیمے دا پلو چکیا ویکھیا شیما آئی کھڑی ہے حضور نے ننین بھی نہیں پائے حضور ٹر پے او بی بی حضور وال ٹر پئی ادھرو شیما رو رہی ہے ادھرو نبیاں دا سردار دی اکھاں وچ آنسو نے اور شیما قریب پئی آندی ہے رحمت دو عالم نے فرمایا نی شیما اج تینوں ویکھ کے مینوں بچپن یاد آ گیا نی شیما اج تینوں ویکھ کے اماں حلیمہ دی کلی یاد آ گئی اج تینوں ویکھ کے مینوں بکریاں چرانیاں یاد آ گئی نی شیما اج تینوں ویکھ کے مینوں منظر اج بھی یاد ہے جدوں میں بکریاں چراندا لیٹ ہو گیا تے تو مینوں تلاش کردی آئی ہو میں سفید رنگ دے پتھر تے بیٹھا تو میری کانڈ بھی چمی ہے میرا متھا بھی چمیا ہے شیما تیرے الفاظ آئے محمد جے تو مینوں نظر نہ آیا بھی مینوں چین نہیں آنا نی شیما او بھی وقت جدو آپ اماں حلیمہ دی کلی وچ رہندے آئے نی شیما آج میرے رب دے فضل ویکھ میرے رب دے کرم ویکھ میرے رب دیا مہربانیاں ویکھ اگے کلی وچ رہندے آئے آج چتر بھی ویکھے گی تینوں ہر سیڑ تو محمد محمد ہوندی نظر آئے تینوں ویکھ کے مینوں بچپن یاد آ گیا نی شیما اج بھرا دی یاد کیویں آئی قریب آ گئی اج کلمہ نہیں پڑھا سار جھکایا میرے نبی نے دست مبارک سر تو رکھے باہت رکھن دی دیر ہے حضور نے فرمایا 10 کیویں آئی رو پئی کہندی بڑے مان نہ سرکار فرمایا بول شیما کی چاہیے اکھے بہناں نو بڑے پراواں دے مان ہوندے اے تے بھائیا جڑے آپا نکھٹو ہیں جنہاں نے بہناں دے مان توڑے میں ممبر رسول تے بیٹھا ہاں اے بہناں دیا محبتاں ماواں رنگیاں ہوندیاں نے نہ تکے ماری اے پیدا کسے ویڑے چ ہوندیاں نے پھر جاندیاں نے اگلے ویڑے چ پھر انہاں دیا قبراں بھی بڑی دور جا کے بندیاں نے جچے کسے دا پتہ بھی نہیں چلتا اور سون جس نبی دا تو کلمہ پڑھنا ہے اس نبی نے کی فرمایا فرمایا 10 شیما حکم کر کی میں آئے اکھے جی میرے قبیلے دے بندے پکڑی گئے چھوڑ رحمت دو عالم نے ایک باری سجے ویکھیا پھر کھبے ویکھیا فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی جی سونا فرمایا میں جدو بھی بندے چھڑیں تو آڈے نال مشورہ کیتا ہے آج میں مشورہ کو نہیں کرنا نے آج بہن آئی کھڑی جب صحابہ نے ہاتھ باندھ دیتو نہ کہ سونے آسی کون ہونے تیرے اگے بولن والے فرمایا بندے چھوڑ دیو بندے آزاد ہو گئے حضرت شیما رحمت دو عالم دے قدماں وچ بے کے اٹھی کے پیچھے مڑن لگی میرے نبی فرمایا شیما روک جا بندے تو لین اپنی مرضی نال آج بھرا دے بوئے تے آئی خالی نہ جاوی بندے تو اپنی مرضی نہ لین میرے بوئے تو آئیے خالی نہ جا صحابہ جی سونا
فرمایا جو میرے رات کو غلام یمن سے آئے تھے انہاں یمنی چادرہ نہیں آدیاں ہائیاں وہ چادرہ لے آؤ یمنی چادرہ آ گئیاں میرے نبی نے ایک چادر کھولی کھول کے شیمہ دے سر دے کرا دیتی کرا کے دوسری چادروں میں طے کر کے میرے نبی نے ہاتھ پکڑا کے فرمایا شیمہ اے چادرہ بڑیاں قیمتی نہیں پر بھیڑا نلو قیمتی نہیں بس آکھن دی دیر کہنے لگی جی واقعی یہ چادرہ بڑیاں قیمتی چنگا جی میں جان لگی فرمایا روک کے آج میرا سینہ ٹھنڈا کون نہیں جی سونا میں راضی فرمایا میری بہن دا سفر بڑا لمبا ایک اونٹ بھی لے ہو ایک اونٹ بھی لے ہو جس کے ناک میں نکیل تھی اونٹ لے آندہ گیا صحابہ نے دیتا حضور فرمایا اہلا شیمہ بھی لے لے جا ٹور جا شیمہ ٹورن لگی تو حضور فرمایا رک جا جو میرا سینہ ٹھنڈا نہیں ہے انہاں کہا جی میں راضی فرمایا میرے خیمے میں کھانا آیا پڑا ہے وہ کھانا بھی اٹھا کے لے آؤ میری بہن کو بھوک لگی ہے او مٹی دے برتن سرید کٹی ہوئی سی شوربے چاند ٹکڑے ہے حضور دے اگے کہ سرکار فرمائے شیمہ کھا لیا کہ میں رستے میں دکھاواں گی چاند پکڑ کے دکھائن لگی کہ ایک گال کرا نراز نہ ہوئی فرمایا کر اکھے چھوٹے ہوندے آنا میں روٹیاں توڑ کے توڑے منہ میں جبان دی سی تے آج جاندی باری آدھے ہاتھ نال میرے منہ جبان حضور نے ایک روٹی دا ٹکڑا بچو ٹکیا تے شیمہ دے منہ جبایا ہن تسی یہ دسنا ہے کہ اوتھے کفر کتے رہ جائے گا جنہوں روٹی حضور پہ کھوان دے کنیاں چیزاں ہو گئی ہیں جی چار بندے چادراں اونٹ تو روٹی کنیاں جی چار شیمہ مڑن لگی فرمایا روک جا جی میرا سینہ ٹھنڈا کون ہاتھ بان کے عرض کی تھی جی میں راضی ہوں فرمایا 40 بکریاں بھی لے ہو صاحب میرے گھر میری بہن دی گھر وچ غربت بڑی ہے 40 بکریاں لے کے آؤ 40 بکریاں لے آندیاں گئیاں حضور فرمایا شیمہ میری طرف بکریاں بھی لے جا یہ تیرے گھر جان گیاں تے تیرے گھر دی غربت ختم ہو جائے گی حضرت شیمہ نے 40 بکریاں بھی لے لیاں دروازے تو باہر نکلی تو نال سردار بھی آئے ہوئے سن قبیلے دے وہ باہر کھڑے سن حضرت شیمہ نے ساریاں چیزاں دکھائیاں ہونا سرداران تو فرمان لگیاں کہ ایتھے ہون تسی پکڑو میں آخری باری دے پرہانو ملی آما انج مڑی پیشا حضور نے ویکھیا شیمہ وال فرمایا کوئی شہ رہ گئی کہ ہاں ایک شہ رہ گئی فرمایا بول کہ قریب آ کے دسنیاں نیڑے آئی دے حضور دے قدمہ جبہ کے آکھن لگی ہون اور کچھ نہیں چاہیے تیرا دین چاہیے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے پڑھیا جی کلمہ شریف پڑھیا انہوں نے سنیا جی کلمہ شریف پڑھیا او جڑے باہر سردار آئے کھڑے سن جنہ طیف دی بستی وچ پتھر مارے سن چھوٹے آندیاں وہ آپس وچ گلاں پہ کردے سن لعنت پہ جو ایسے مذہب تے جتھے بیٹیاں نو تکے ملن آؤ محمد دا دین کیڈا سونا ہے جتھے تیاں نو ایڈی عزت ملدی ہے حضرت شیمہ باہر آئیاں کلمہ پڑھ دیا کہ جائی جاندی باری اپنے ویر نو تو ملا دے سن اور واپس آئیاں تے آندیا جی باہر مہمان آئے انہوں نے بھی مل لو حضور باہر آئے تو سارے گردنہ جھکا کے کھڑے انہوں نے بھی ایک بولا انہوں نے کہ جی ہمیں معاف کر دیجئے ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے آپ کو پتھر مارے تھے ہمیں یاد ہے ہمیں معاف کر دیجئے بڑی غلطی کی رحمت دو عالم نے مسکرا کے فرمایا میں دو ہی تو انہوں معاف کر دیتا ہاں آج جائے کھڑے ہو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ رسول اللہ کا دین اتنا خوبصورت ہے اس نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں فرمایا وَعَنَ الْمَاحِيَ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَعَنَ الْحَاشِرِ میں حاشر بھی ہوں الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ مَعَ الْعَقَدَمِيَّ جس کے قدموں پہ سب کا حشر کیا جائے گا اسے حاشر کہتے ہیں وَعَنَ الْحَاشِرِ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيَّ وَعَنَ الْعَاقِبِ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ فرمایا میں عاقب بھی ہوں حضور عاقب کسے کہتے ہیں فرمایا جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو اسے عاقب کہتے ہیں بڑا سونا سنیا بڑا اللہ سنیا اللہ تو مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے اللہ تو آٹے اور میرے سب دے آنے ویلے آسان فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ وما علیہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ جتنا ذکر خیر کیا گیا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور قرۃ عالم امام الانبیاء و امام المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کے والدین کریمین، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، اہل بیت اطہار پنجتن پاک، تمام صحابہ کرام، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، خاص الخاص 1,24,000 قوموں پیش انبیاء مرسلین کی ارور ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، جمیع قالمات کا ایصال ثواب امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص مولا اس محفل پاک کا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایصال ثواب، بالخصوص جتنے بھی اہل محلہ، نمازی، انتظامیہ والے، بزم رضا کے رقین، مولا اس محلو گاؤں والے جتنے بھی احباب نے اس کا خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے، مولا ان کے وہ احباب جو ایمان کی شمع یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا ان تمام کی ارادہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص مولا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم میں سے گھروں میں، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما۔ بالخصوص مولا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم میں سے جو پریشان ہیں، رنج میں مبتلا ہیں، مولا ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بالخصوص مولا جس نہایت احسن انداز کے سال علمی اور روحانی گفتگو قبلہ شاہ صاحب نے فرمائی ہے، مولا مزید ان کے علم کے اندر، مزید ان کے عزت کے اندر، ان کی عمر کے اندر، ہر نعمت کے اندر مزید مولا مالا مال برکتیں عطا فرما۔ مولا ان کا سایہ ہم پر تدیر قائم و دائم نصیب فرما۔ مسلک اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی پر تدیر قائم و دائم نصیب فرما۔ یا رب العالمین، بالخصوص اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا رضا مصطفیٰ رضا شرف ہو، آپ کی عمر کے اندر، رزق کے اندر مال عطا فرما۔ مولا اس رات کے اس پہر میں ہمارے بیٹھنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ تیرے و تیرے محبوب کا ذکر تھا۔ مولا اس محبوب علیہ السلام کے ذکر کو مولا بعد از موت قبر کے اندر و کل محشر کے روز ہمارے لباس شفیع عطا فرما۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ یا آقا علیہ السلام کا توسل مولا ہماری تمام نیک جائز حاجات، نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا طیبا وعملا متقبلا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔